درگت بلوچستان کونسل راشون بلوچستان بار کونسل راشون ایڈوکیٹ رائب خان بلیدی گما گپو حال کا. السلام علیکم ایڈوکیٹ صاحب. رائب صاحب، جیسے کہ آپ لوگوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں موجودہ سیلابی صورتحال پر حکومت بلوچستان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور انٹرنیشنل ڈونرز کو بلوچستان آنے کی دعوت دی ہے. آپ لوگوں نے اس حوالے سے ایک پٹیشن بھی دائر کی ہے. یہ پٹیشن آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کس حوالے سے ہے؟ دیکھیں، یہ پٹیشن میں نے اپنے نام سے جاری کی ہوئی ہے. اس وقت بلوچستان مکمل طور پر سیلاب سے دوچار ہے. شدید قسم کی بارشیں ہیں، لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا دی گئی ہیں. کچی کینال اور پٹ فیٹر کینال نے ایک بہت بڑا شگاف ڈالا تھا ضلع سوبتپور کے ایک علاقے سے، جن میں 3 یونین کوسل مکمل طور پر یونین کوسل کنرانی، یونین کوسل گورناڑی، یونین کوسل احمد پر مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں. اور وہاں پہ 4 دن گزر جانے کے باوجود آج تک پی ڈی ایم اے نہ ضلعی انتظامیہ وہاں پہ پہنچ پایا ہے. تو ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ آیا 4 دن گزر جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کی حالت کس طریقے سے ہے. پہلے سے سیلاب زدہ ہیں، لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، بیماریاں جنم لے رہی ہیں. تو برائے کرم بلوچستان ہائی کورٹ اس کا نوٹس لے. آج بلوچستان ہائی کورٹ نے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل کو بلا کے ان سے سرزنش کی اور ان سے پوچھا گیا کہ پی ڈی ایم اے کہاں پہ کدھر پہ کھڑی ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ڈی ایم اے کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، بلوچستان حکومت کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے ہم نے کل کے پریس کانفرنس میں بھی ہم نے عالمی ادارہ سے مداخلت کی، اپیل کی ہے کہ خدا را بلوچستان میں آئیں، بلوچستان کے لوگوں کی زندگی بچائیں. بلوچستان بہت مشکل حالات میں ہے. بلوچستان کی حکومت سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے. بلوچستان کا وزیر اعلیٰ سویا ہوا ہے، بلوچستان میں بیڈ گورننس ہے، بلوچستان میں کرپشن ہے، ایجوکیشن کا نظام تباہ ہے، پی ڈی ایم اے تباہ ہے. صوبائی حکومت میں بالکل کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس حالت میں عالمی برادری کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بلوچستان کی اس مخدوش صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی ادارہ خوراک UN خود اس چیز کا نوٹس لے کے ڈونر کا کانفرنس طلب کر کے بلوچستان کے اس مظلوم لوگوں کی مدد کریں جو سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، بیچارے خوراک نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں. گزشتہ دنوں ہمارے 2 وکیل کے بانجا 4 دنوں سے ان کی لاشیں لاپتہ ہیں، نکال نہیں پا رہے ہیں. سریاب کے روڈ پہ 2 بچے کنویں میں گرے، آج ان کو پی ڈی ایم اے نہیں نکال سکی ہے. تو پی ڈی ایم اے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈیزاسٹر میں اس مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کرے، نہ کہ وہ صرف فوٹو سیشن کرے. ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے پاس ضلع انتظامیہ، ضلع سوبتپور کا انتظامیہ ہو یا جعفر آباد نصیر آباد کا ہو یا بلوچستان کے انتظامیہ، وہ سارے فوٹو سیشن تک محدود ہیں. بلوچستان اس وقت مکمل طور پر سیلاب کی حالت میں. ہم نے عالمی برادری سے توسع اپیل کی ہے کہ خدا را بلوچستان کے اس معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان پہ مداخلت کریں، لوگوں کو فوڈ خوراک ادویت مہیا کریں. اچھا جی رائب خان صاحب، جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے فٹ فیڈر کینال کی کہ فٹ فیڈر کینال میں ایک بڑا سا شگاف ڈالا گیا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں دیگر بھی جو کینالز ہیں یا چھوٹے بڑے ڈیمز ہیں، منی ڈیمز ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کی صورتحال ہے، مطلب شگاف ڈالا جاتا ہے جس سے آبادی کافی متاثر ہوتی ہے اور لوگوں کو رات باہر گزارنا پڑتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ اس طرح کی غفلت کر کیوں رہی ہے؟ میرے خیال میں بلوچستان میں ڈیم، جسے ڈیم کہا جاتا ہے، وہ ڈیم بنائے نہیں گئے. انہوں نے ڈیلی ایکشن ڈیم کے نام پہ ایک کرپشن کی ہے. اب دنیا میں ایک اصول ہے کہ ڈیم وہاں بنائے جاتے ہیں جہاں پہ پانی کو اسٹوریج کیا جاتا ہے، پانی کو روکا جاتا ہے کہ پانی جمع ہو. بدقسمتی سے جب پانی آتا نہیں ڈیم ٹوٹ جاتے ہیں. یہ کیسے؟ اس کو ہم ڈیم کا نام نہیں دے سکتے ہیں. یہ وہ ڈیلی ایکشن کا نام ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کرپشن کرنے کا ایک بہانہ تھا. بلوچستان میں کوئی بھی ایسا ڈیم نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ وہ یہ ڈیم کے ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے ڈیم جو بنائے گئے ہیں، اس پہ اربوں روپے خرچ کیے گئے، وہ بالکل سب کرپشن کے نظر ہوئے. اس طرح کچی کینال بنایا گیا، کچی کینال میں کوئی فلڈ نالا نہیں بنایا گیا ہے. اب دنیا میں جہاں پہ بھی ایریگیشن کا نظام ہے وہاں پہ واٹر چینلز بنائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ فلڈ نالا دیا جاتا ہے. حالانکہ دنیا میں بارشیں ہوتی ہیں، صرف پاکستان میں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں. لوگوں کی جانوں کو بچایا جاتا ہے تاکہ پانی بھی ضائع نہ ہو اور لوگ بھی محفوظ نہ ہوں. میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت ہے وہ کرپشن ہے. ایریگیشن نظام کرپشن کا نظام ہے. بلوچستان کا صوبائی حکومت کرپشن کا نظام ہے. اب وہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں زیادہ سیلاب ہوں، زیادہ حالات خراب ہوں تاکہ دنیا آئے اور ہمیں کچھ پیسہ دے کے جائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان بار کونسل جو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہماری باڈی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کریں، بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کی تحفظ کریں، بلوچستان کے عوام کی ہم آواز بنیں. اس لیے ہم نے بلوچستان بار کونسل نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور بلوچستان بار کونسل ہم
हाई कोर्ट में पटिशन में भी हैं। आज के बाद परसों दोबारा हमारे केस के हेयरिंग है। हम बलूचिस्तान चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि खुदा रहे बलूचिस्तान के इस मामला को रोजाना की बुनियाद पर ये पटिशन को चलाया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बलूचिस्तान में जिस वक्त हम देखते हैं कि मानसून की बारिशों के बाद ये सैलाबी सूरत हाल की नज़र है, तो आप क्या समझते हैं जिस तरह के आप लोगों ने पटिशन दायर किया, हम आपसे दोबारा जानना चाहते हैं कि इस पटिशन में क्या आप लोगों ने बलूचिस्तान हुकूमत को भी फरीक बनाया है? जी, बलूचिस्तान हुकूमत है, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान इसके फरीक हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन इसका फरीक है, पीडीएम इसका फरीक है। तो हम समझते हैं कि ये जितने भी यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं उन सबको हमने फरीक बनाया हुआ है। सबको बलूचिस्तान हाई कोर्ट से तरफ से नोटिस गए हैं और उनको बाकायदा तौर पर तलब किया गया बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। हमसे चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान हुकूमत है। मैं तो कहता हूँ बलूचिस्तान में कोई हुकूमत भी नहीं है, ना बलूचिस्तान में कोई हुकूमत है, ना बलूचिस्तान में कोई अपोजिशन है। सबके सब ऐसे नाअहल लोगों का एक हुक्मरान है, एक मुसलत है। बलूचिस्तान के लोग अब बेजारी का इजहार कर रहे हैं। कोयटा शहर में बारिशों से लोगों की बुरा हाल है, सिब्बी में, नसीराबाद में, डेरा बुगटी में, इवन लोरालाई में, कहीं भी बलूचिस्तान का कोई ऐसा जगह नहीं है। लसबेला कितना मुतासर हुआ है, गवादर कितना मुतासर हुआ है। तो हम समझते हैं कि बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर सैलाब से इस वक्त मुतासर है। अच्छा राइब खान साहब, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास अक्सर ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रहे हैं कि वहाँ पर बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा इलाके हैं, मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पर जो है इमदाद ना होने की बराबर है। लोग अपनी मदद आपके तहत खुद के बहाली के लिए, दोबारा बहाली के लिए काम कर रहे हैं। तो हुकूमत इस तरह इस हद तक गायब क्यों है? आप क्या समझते हैं कि पीडीएम की बजट भी मौजूद है लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का बुरा हाल है? बलूचिस्तान में इस वक्त आपने दुरुस्त फरमाया कि बलूचिस्तान में जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं वो अपनी मदद आप हैं। एक फोटो सेशन के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। मैंने ये बताया कि 4 दिन से जिला सोबतपुर के इलाके, गोरनाड़ी, हामदपुर, कनरानी का इलाका जो शदीद किस्म की कच्ची कैनाल और पटफीटर कैनाल की शगाफ से मुतासर हुए, 4 दिन में वहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है। तो बलूचिस्तान की हुकूमत बेहस है। बलूचिस्तान की सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप हैं। लसबेला में कोई पूछने वाला नहीं है, गवादर में किसी से नहीं पूछा गया है। तो बलूचिस्तान में एक आफत है और इसलिए हमने आलमी बिरादरी से मदद की अपील की है कि खुदारा बलूचिस्तान के लोगों की जान बचाएं। बलूचिस्तान के बच्चे बीमार हैं, बहुत सारे इलाकों में हेजे की बीमारी पड़ रहे हैं, खुराक की अदम दस्तियाबी है, मेडिसिन नहीं है, कोई मेडिकल कैंप नहीं है, कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेदारी वो लेते हैं, एहसास वो करता है जिसको इस बात का एहसास हो कि बलूचिस्तान में कोई हुकूमत है, जिन्होंने अवाम के वोटों से उनको वोट लिए हैं और उन्होंने कल अवाम के पास जाना भी है। तो मेरे ख्याल में ये अवाम के वोटों से आए हुए, ना कल अवाम के पास जाना भी है। यहाँ पे एक सिलेक्टेड है जो नामनियाद लोग आकर उनको सिलेक्ट करके उनकी असम्बली में भेजते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं कि लोगों का कोई पुरसानी हाल नहीं है, लेकिन अगर दूसरी जानिब देखें, बलूचिस्तान की बहुत अक्सर सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, या तो वो वफाकी सूबाई हुकूमत की इत्यादी हैं या वफाकी हुकूमत की इत्यादी हैं। हम मुसलसल उनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपना टाइम दे दे, उनकी वो जो स्टेटमेंट है वो सामने आए, लोगों तक पहुँचाएँ हम, क्योंकि हमारे पास अक्सर मुतासरीन की शिकायतें हमें आ रही हैं कि वहाँ पर इमदाद ना होने के बराबर है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह हुकूमत सियासी जमातों का खामोश रहना, क्या वो अपनी फ़राइज़ पूरी कर रही है? मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान में, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बलूचिस्तान में कोई भी सियासी हुकूमत नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है। बीएनपी मैंगल, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अब सब इक़्तिदार के साथ। जो पीडीएम, जो डेमोक्रेट मूवमेंट था, जो उन्होंने कहा कि बहाली जमहूरियत की तहरीक था, वो भी अब हुकूमत का हिस्सा बन चुका है। तो बलूचिस्तान में ना कोई अपोजिशन है, ना बलूचिस्तान में ना कोई हुकूमत है। इसलिए एक नाअहली है और ये जो इनकी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, बैड गवर्नेंस है, बदउनवानी है, करप्शन है, इनको आवाम से कोई गर्ज नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ये उन्होंने समझ लिया हुआ है कि हमें कल हम वहाँ पे जाएंगे तो आवाम हमें वोट नहीं देगा, हमसे कोई नहीं पूछेगा। इसलिए वो बिल्कुल उन्होंने लाताल्लुक़ इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, लोगों की बुरा हालत सैलाब है। आज तक ना एमपी ने अपने हल्के का दौरा किया है, ना एमएनए ने अपने हल्के का दौरा किया है, ना उस हल्के से मुंतखब वज़ीर ने इलाके का दौरा किया है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अभी फैसला कर लिया कि हमें आइंदा आवाम वोट नहीं देंगे, इसलिए वो उस इलाके में जा भी नहीं रहे हैं। अच्छा, जैसा कि राइब खान वलैदी साहब, आपको ये भी इन्फॉर्म करने की कोशिश करूं, क्योंकि हम काफ़ी गुज़श्ता दिन हमारे पास ये रिपोर्ट मुतासरीन की मौसूल हो रही थी, तो हमने कोशिश की थी कि हुकूमत बलूचिस्तान की तर्जुमान
ان سے ان کی رائے لینے کی جائے، لیکن ان سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنا ذمہ داری پوری طریقے سے ادا کری، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان دن رات لگا کر وہ متاثرین تک پہنچے ہیں، اور کافی انہوں نے وزٹ کیا ہے اور کافی انہوں نے امداد دینے کی کوشش کی ہے، اور جو کر بھی رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومتی جو ترجمان ہے ان کی اس رائے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب اس طرح کی وہ رائے دے رہے ہیں، اور چونکہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے ہی نہیں، اور نہیں لگتا کہ یہ سب مطلب یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے؟ میں ایک تو یہ بتانا چلوں کہ ترجمان کہ آیا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کا اپنا علاقہ آوران جو کہ سب سے شدید ترین سیلاب کے بحران کا شکار ہے، 4 سال سے وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے حلقے میں نہیں گئے ہیں، سیلاب کی بات دور ہے، وہ اپنے حلقے تک نہیں گئے۔ بلوچستان کا ترجمان جن کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے، انہوں نے بلوچستان ان کو بولے کہ کون کون سے ضلع میں جہاں پہ سیلاب ہے، اگر وہ 5 ضلع کا نام بتا دے پھر ہم سمجھیں کہ بلوچستان حکومت اپنی ذمہ داریاں پورا کر رہی ہے۔ بلوچستان میں تو حکومت ہے ہی نہیں، بلوچستان کے وزیر جس کو انہوں نے اطلاعات کا وزیر رکھا گیا ہے، وہ میرے خیال میں اس کو بلوچستان کی جغرافی بارے میں علم نہیں ہے، بلوچستان کی حالات کا اس کو پتہ نہیں ہے، بلوچستان کی سیلاب کا پتہ نہیں ہے، شاید بلوچستان کے ترجمان کو یہ علم میں نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے حلقہ آوران میں نہیں گیا تو پورے بلوچستان میں کہاں اس نے دورہ کیا ہے۔ تو میرے خیال میں بلوچستان میں کہیں بھی وزیر اعلیٰ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ ہی بلوچستان میں صوبائی حکومت بھی ناکام ہے، بلوچستان میں وفاقی حکومت بھی ناکام ہے۔ بلوچستان کی عوام بدقسمتی سے، بلوچستان ساحل و وسائل سے مالا مال بلوچستان آج اس طریقے سے بے دردی سے یہاں پہ جو ہمیں بہت دکھ اور افسوس کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ خواتین بچے ان کی چیخ اور پکار ہیں، ان حکمرانوں کو لے ڈوبیں گے، بلوچستان کو لوگوں نے اس طریقے سے بے رحم کر کے چھوڑ دیا ہے۔ ایڈوکیٹ صاحب آپ بالکل درست فرما لیں، لیکن اگر ہم حکومت بلوچستان کے ترجمان کی بات کریں تو وہ تو کہتی ہے کہ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو سے بہترین کوئی وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں۔ وہ بالکل درست فرما رہے کیونکہ 24 گھنٹہ میں وہ 21 گھنٹہ سوئے ہوتے ہیں، تو جب وہ جاگیں گے تو اس کو پھر پتہ چلے گا۔ وہ تو اپنے ہوش میں بھی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کس حالت میں ہیں، وہ بالکل سوئے ہوئے ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو آج تک اس نے کسی ایک علاقے کا وزٹ کیا، دورہ کیا، جسے ہم کہیں آپ تو ان کو پہلے آوران کا دورہ کر لیں، آوران اپنے علاقے کو جا کر دیکھ لے۔ مکران وہ گئے ہے، لسبیلا وہ گئے ہے، لسبیلا بھی نہیں، مکران ہے، گوادر ہے، نصیر آباد میں کتنی ایسا ہوا ہے، نصیر آباد ہے، سبت پور میں بارش ہے، آج تک وزیر اعلیٰ نے کوئی کیا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ترجمان اپنی طرف سے خبریں چھپاتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سے علاقے میں کیا سیلاب ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ رائب خان بلیدی صاحب وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ بلوچستان بار کونسلر ایڈوکیٹ رائب خان بلیدی صاحب کو گپو حال کریں گے، گپو حال شما دلگوش کو چکے آیا مروچی ہنگامی بنیادہ پریس کانفرنس استے لوٹائن تک پریس کانفرنس آیا لوٹ کو تک ہنگامی بنیادہ استے انٹرنیشنل ڈونرز آیا کمک کنگے اپیل کو تک وعدے کے آیا استے پٹیشن ہم دائر کو تک، اور چکے آیا بلوچستان بار کونسلر راشن رائب خان بلیدیا بلوچستان طوفانی اوراں پد چونکہ آئیے استے یک پٹیشنی دائر کو تگ اور آئیے گوشگی کے بلوچستانی وحدہ ہورا پد ہارے آماچی و صدانی صاحب مردم بیرانہ لکا مردم بے لوگاں کے شارہ تاوان برستک مزنی کے ساسی مردمہ تاوان برستک معلوکہ ریلیف دیا گا حکومت بے سو بے اے وحدہ استے کوئٹہ پریس کلبہ آئیے استے دگے ہم ایڈوکیٹ سانی گونا استے تران کو تگ گشتہ کے بلوچستان ہارا تباہ کو تگ آیا پٹیشن دائر کو تگ چونکہ آئینی تحفظات ہم بتگا بلوچستان حکومت آچی کہ آیا نہ ہچ وڑی استی محلو کے غم و فکر نہیں سدو سما نیستی آوتی ذاتی مصروفیت دزگٹ انتی، اور چونکہ آئیے استی انٹرنیشنل ڈونرز ہم کمک کے لوٹ کو تگ چونکہ بلوچستان استے جولائی مایا چی ہار استے بندات بتگ اور ہار شدت اگست آچی زور بتگ میں کوشش ہمیں بتا کہ بلوچستان ہر چستی ہند و دمگا آئینی استی رپورٹس آنا گیشا چگے شیئرز بکنی اور ماوتی صحافتی فرائضہ میاں والیا چی کوشش کو تک کہ استی پورا بیتی اور مائی استی متاثرین وش نیوز کے متاثرین آنی آواز بتگ اودا استی متاثرہ علاقہ شتگا کے اودا مردوں میں استی رسائی استی بعض مشکل بتگ، لیکن میں نمائندہ ہودا موجود بتگا انہیں رپورٹس شری وڑیا کو تک، اور میں کوشش ہمیں بتا کہ اوالیا چی متاثرین وادی کے تحفظات بتگا متاثرین آنی لوٹ بتگا آہم دیما ارتگے میں کوشش تا وادیا چی ہمیں بتا
کہ بلوچستانی جو سیاسی جماعتیں آئینی رہنما بیانتی آئینی اسٹیٹمنٹ میں بزوری آیانا چھ کار کتا گوا چھ کار کنگیا آئینی کارما دیما بیاری لیکن ما گندگائی کیا ہمارا اچ وڑا ٹائم دے گا نیا بلکہ میڈیا یا چیرا اور نشتگا اور ای استی میڈیا چھ ٹپگے کوشش کن گیا کہ آئینی کار استی مردمارا دیما نیائے گیا نو دیمترے حالا دلگوش کنے